صلوات بلند آواز سے پڑھ دے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہیں اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام و جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ سب سے پہلے آج کے اس جشن تہنیت اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں کے تخت پر مستر نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزارو اپنے اس وارث کے حضور جو حقیقت حسن کی حیثیت سے موجود ہے۔ کائنات کو مدبر الامور مطلق العنان ہماری آنکھوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائے، اور کعبے کی چھت پہ جلوہ فگن ہو کے اپنا چہرہ دکھائے، کعبے کی چھت پہ جلوہ فگن ہو کے دنیا کو اپنا چہرہ دکھائے اور بتائے کہ جس نے محمد میں حسن کو دیکھنا ہے وہ قائم کو دیکھے۔ آپ سلامت رہے، زندہ باد۔ کہ جس نے محمد میں حسن کو دیکھنا ہے وہ قائم کو دیکھے۔ مبارکباد کے طور پہ پہلا جملہ آپ کے عقیدہ والے چہروں کی نظر کرنے لگو، انتہائی توجہ۔ جملہ تھوڑا طویل ہے لیکن سنیں گے تو لطف آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہیں اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے 15 رمضان کو اس زمین کو یہ فضیلت بخشی اور مدینہ کی سرزمین پہ پہلا قدم رکھا اور کائنات کو وہ چہرہ دکھایا جس کی ایک جھلک موسیٰ نے کوہ طور پہ دیکھی تھی۔ آپ سلامت رہے، زندہ باد۔ کائنات کو وہ چہرہ دکھایا جس کے نور کی ایک جھلک موسیٰ نے کوہ طور پہ دیکھی تھی۔ اور اجازت دیں تو بابا جی ایک ہی جملے میں جشن پڑھ دوں کہ حسن کہتے کسے ہیں۔ انتہائی توجہ، اور یہ جملہ پڑھ کے میں ممبر چھوڑ بھی دوں تو میرا جشن ہو جائے گا۔ کون حسن؟ میں کہہ رہا ہوں جب ابو طالب کا بیٹا علی اپنے اندر چھپے ہوئے اللہ کے حسن کو ظاہر کرے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہے، زندہ باد رہے۔ سیدہ آپ کو حسارے بلائیں، سیدہ آپ کو حسارے بلائیں۔ یا علی، جشن ہو گیا ہمیں۔ علی، جشن ہو گیا میرا، زندہ باد رہے آپ سب۔ جب ابو طالب کا بیٹا علی اپنے اندر چھپے ہوئے اللہ کے حسن کو ظاہر کرے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ مبارکباد کے طور پہ چند مصرے سن لیں، انتہائی توجہ۔ میں کہہ رہا ہوں علی کے منکروں کا دل جلاتے تھے، جلاتے ہیں، زمین پہ خلد کے خالق کی ہم آمد مناتے ہیں۔ اور باؤ جی ہر کوئی آج اپنے طریقے سے مبارکباد دیتا ہے، کوئی گلے مل کے، کوئی کسی کو مٹھائی کھلا کے۔ میرا عقیدہ کیا ہے کہ کس طریقے سے مبارکباد دینی چاہیے۔ انتہائی توجہ، میں کہہ رہا ہوں علی کے منکروں کا دل جلاتے تھے، جلاتے ہیں، زمین پہ خلد کے خالق کی ہم آمد مناتے ہیں، زمین پہ خلد کے خالق کی ہم آمد مناتے ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں مبارکباد دینے کا طریقہ یہ بھی اچھا ہے، چلو مل کر علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، مل کے یا علی، چلو مل کر علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں مولا تیرے دشمن کو کیا معلوم کتنا محترم تو ہے، تیرے دشمن کو کیا معلوم کتنا محترم تو ہے۔ پیغمبر خود جسے مہر نبوت پہ سجاتے ہیں، پیغمبر خود جسے مہر نبوت پہ سجاتے ہیں۔ اور باوجی جو اگلے 4 مصرے خود لکھنے کی کوشش کی ہے، انتہائی توجہ۔ پیغمبر خود جسے مہر نبوت پہ سجاتے ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں حسن کے حسن کی یوسف زیارت کر کے یہ بولا، انتہائی توجہ، حسن کے حسن کی یوسف زیارت کر کے یہ بولا، کیا ہنسی جتنے ہیں دنیا میں انہی سے حسن پاتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، ہنسی جتنے ہیں دنیا میں انہی سے حسن پاتے ہیں۔ اور جب انبیاء نے مولا کی زیارت کر لی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ایک بات کی، انبیاء کہتے ہیں یہاں ہے تاب زیارت نہ بے ہوشی کا کوئی عالم۔ اگلے مصرے پہ انتہائی توجہ، یہاں ہے تاب زیارت نہ بے ہوشی کا کوئی عالم، چلو مل کر مقام طور سے موسیٰ بلاتے ہیں۔ آپ سلامت رہے۔
چلو مل کر مقام طور سے موسیٰ بلاتے. صلوات بلند آواز سے پڑھ. وقت مختصر سا ہے اس لیے ایک نظم اور آپ سے اجازت چاہوں. جب کبھی کسی بڑے گھر میں کوئی بادشاہ کی آمد ہوتی ہے نا، سرداروں کی آمد ہوتی، تو نجم منزل والوں انہیں اپنے نوکروں تک اطلاع پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے گھر کا ماحول، ان کے گھر کی سجاوٹ، ان کے گھر میں خوشیوں کی لہر اپنے نوکروں کو بتا دیتی ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کی آمد. اب آمد ہے مولا علی بادشاہ کے بیٹے کی، تو کائنات کے جتنے بھی کمی تھے نا، مولا علی بادشاہ کے دروازے کے باہر آ کے جمع ہو گئے. اب کمی کرتا کیا ہے؟ آتا ہے کوئی قصیدہ سناتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے، تو جو جس قسم کا قصیدہ سناتا ہے، تعریف کرتا ہے، مولا اتنا اسے نواز دیتے ہیں. کمی آگے مولا حسن بادشاہ کے دروازے پہ. اب ڈھیر سارے کمی تشریف فرما ہے، اور ان کمیوں میں جو سب سے آگے تھا اس کا نام تھا آدم. بابا جی ہر نبی آ رہا ہے، قصیدہ سنا رہا ہے اور مولا سے انعام پا کے جا رہا ہے. انتہائی توجہ جشن میں آپ شروع کرنے لگو. سب سے پہلے آدم آیا. آدم نے مولا کے جھولے کو سجدہ کیا، سلام کر کے یا علی مدد کر کے آدم نے پہلی بات کی. آدم آواز دے کے کہتا ہے، مولا کی طرف دیکھ کے آواز دے کے کہتا ہے، اے خاک کے ذرات میں آواز کے خالق. انتہائی توجہ جشن میں آپ شروع کرنے لگو. آدم آواز دے کے کہتے ہیں، اے خاک کے ذرات میں آواز کے خالق، اے ذہن کی تنہائی میں اعجاز کے خالق. تیسرا مصرع بڑا خوبصورت پڑھنے لگو. انتہائی توجہ. آدم کہتے ہیں، اے خاک کے ذرات میں آواز کے خالق، اے ذہن کی تنہائی میں اعجاز کے خالق. آدم آواز دے کے کہتے ہیں، اس فرش پہ اللہ کے ہر راز کے خالق. نیاز حسین توجہ رے، ہاتھ اٹھنے چاہیے. اس فرش پہ توحید کے ہر راز کے خالق، اس فرش پہ توحید کے ہر راز کے خالق، اے عشق کے افلاک پہ پرواز کے خالق. آدم نے بات ہی ختم کر دی. آدم کہتا ہے، مولا اعمال کے دھبے کو اگر صاف نہ کرتا، تو معاف نہ کرتا، تو خدا معاف نہ کرتا. آپ سلامت رہے، زندہ باد رہے. یا علی تو معاف نہ کرتا تو خدا معاف نہ کرتا. آدم پیچھے ہٹے، نو آگے بڑھے. پھر مولا کے جھولے کو سجدہ، سلام یا علی مدد کر کے مصرع بڑا خوبصورت پڑھنے لگو. انتہائی توجہ. آدم پیچھے ہٹے، نو آگے بڑھے. مولا کے جھولے کو سجدہ، سلام یا علی مدد کر کے نو آواز دے کے کہتے ہیں، اے ذہن کی نگری میں خدا بانٹنے والے. زندہ باد رہے، آپ سلامت رہے. سید آپ کو اشارے ولایت میں رکھے. نو کہتے ہیں، اے ذہن کی نگری میں خدا بانٹنے والے، اے ذہن کی نگری میں خدا بانٹنے والے، اے فکر کی ظلمت میں ضیاء بانٹنے والے. نو کہتے ہیں، دنیا کو تسلسل سے غذا بانٹنے والے، مجھ پہ بھی عنایت ہو ذرا بانٹنے والے. دنیا کو تسلسل سے غذا بانٹنے والے، مجھ پہ بھی عنایت ہو ذرا بانٹنے والے. باؤ جی نو نے بات ہی ختم کر دی. نو کہتے ہیں، مولا خیرات تو جو بھی ہو یہاں ٹھیک ملے گی، خیرات تو جو بھی ہو یہاں ٹھیک ملے گی. مولا اس آس پہ آیا ہوں کہ کچھ بھیک ملے گی. آپ زندہ باد رہے. سید آپ کو حصار ولایت. زندہ باد رہے. سید آپ کو حصار یا علی آل. زندہ باد رہے. اسی طرح سنتے آئے. اس آس پہ آیا ہوں، اس آس پہ آیا ہوں کہ کچھ بھیک ملے گی. نو پیچھے ہٹے، ابراہیم آگے بڑھے. پھر مولا کے جھولے کو سجدہ، سلام یا علی مدد کر کے ابراہیم آواز دے کے کہتے ہیں، توحید کی مرضی کے خریدار کے بیٹے. ایک ایک مصرع بڑا قیمتی ہے. انتہائی توجہ. ابراہیم آواز دے کے کہتے ہیں، توحید کی مرضی کے خریدار کے بیٹے، اندیکھ کے اوصاف کے اظہار کے بیٹے. انتہائی توجہ. توحید کی مرضی کے خریدار کے بیٹے، اندیکھ کے اوصاف کے اظہار پہ بیٹے. ابراہیم فرماتا ہے، اس فرش پہ اللہ کے دیدار کے بیٹے، اس فرش پہ اللہ کے دیدار کے بیٹے، اس فرش پہ اللہ کے دیدار کے بیٹے. ابراہیم فرماتے ہیں، بندوں کے خدا ہونے کے معیار کے بیٹے، بندوں کے خدا ہونے کے معیار کے بیٹے. اب جسے ابراہیم کا واقعہ یاد ہے وہ سر اٹھائے. ابراہیم نے بات ہی ختم کر دی. ابراہیم کہتا ہے، بندوں کے خدا ہونے کے معیار کے بیٹے. ابراہیم سجدے میں جا کے کہتا ہے، مولا کعبے کے توسل سے مجھے فیض ملا ہے، کعبہ تیری دہلیز کے سجدے میں پڑا ہے. زندہ باد رہے. سید آپ کو سلام. خیرات مجھے مل گئی. انتہائی توجہ. منبر چھوڑنے لگو. کعبہ تیری دہلیز کے سجدے میں پڑا ہے. اچھا جو 6 مصرع پڑھنے جا رہا ہوں یہ مجھے خود بڑے پسند ہیں.
ابراہیم پیچھے ہٹے، یوسف آگے بڑھے، مولا کے جھولے کو سجدہ سلام یا علی مدد کر کے یوسف آواز دے کے کہتے ہیں اے پردہ وحدت کے مکیں آنکھ تو کھولو۔ زندہ باد رہے، ایک ایک مصرع ایک ایک زینے کا نام ہے۔ سیدہ آپ کو اشارے ولایت میں رکھے، آدم کہتے ہیں، یوسف کہتے ہیں اے پردہ وحدت کے مکیں آنکھ تو کھولو۔ یوسف فرماتے ہیں اے عصمت کبریٰ کی جبیں آنکھ تو کھولو، اے پردہ وحدت کے مکیں آنکھ تو کھولو، اے عصمت کبریٰ کی جبیں آنکھ تو کھولو۔ یوسف آواز دے کے کہتے ہیں اے حسن سے پہلے کہ ہنسی آنکھ تو کھولو۔ زندہ باد رہے، سیدہ آپ کو اشارے ولایت میں رکھے، اے حسن سے پہلے کہ ہنسی آنکھ تو کھولو، اے حسن سے پہلے کہ ہنسی آنکھ تو کھولو۔ یوسف فرماتے ہیں مولا اللہ بھی آیا ہے یہی آنکھ تو کھولو۔ زندہ باد رہے، اللہ بھی آیا ہے یہی آنکھ تو کھولا۔ یوسف فرماتے ہیں مولا ہم دونوں کے رتبوں میں یہی فرق بڑا ہے۔ یوسف کہتے ہیں مولا میری اوقات نہیں کہ میری کوئی مجال نہیں کہ میں آپ میں اور اپنے آپ میں موازنہ کرنا چاہوں گا، لیکن مولا میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بندے میرا موازنہ آل محمد کے ساتھ کرتے ہیں، میں انہیں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھے یوسف کا آل محمد کے ساتھ موازنہ نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ یوسف نے بات یہ تم کر دی۔ یوسف کہتا ہے مولا ہم دونوں کے رتبوں میں یہی فرق بڑا ہے، جس حسن کا میں بندہ ہوں تو اس کا خدا ہے، جس حسن کا میں بندہ ہوں تو اس کا خدا ہے۔ آخری 7 یا 8 مصرے اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اب یوسف پیچھے ہٹے، موسیٰ آگے بڑھے، انتہائی توجہ، پھر مولا کے جھولے کو سجدہ سلام یا علی مدد کر کے موسیٰ آواز دے کے کہتے ہیں مولا ذرا چہرے سے نقابیں تو ہٹائے۔ انتہائی توجہ، مولا ذرا چہرے سے نقابیں تو ہٹائے، اللہ کے چہرے کی زیارت تو کرائے۔ زندہ باد ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ مولا ذرا چہرے سے نقابیں تو ہٹائے، اللہ کے چہرے کی زیارت تو کرائے۔ مسافر مت لبھائے ولایت کو تحرک میں تو لائیں، ایک پیاس ہے دل میں ذرا اس کو بجھائیں، ایک پیاس ہے دل میں ذرا اس کو بجھائے۔ کون سی پیاس؟ ایک پیاس ہے دل میں ذرا اس کو بجھائے۔ موسیٰ آواز دے کے کہتا مولا اے شاہ فلک، اے شاہ فلک ناز بسر ناز سنا دے، جو طور پہ سنتا تھا وہ آواز سنا دے، جو طور پہ سنتا تھا وہ آواز سنا دے۔ آخری 6 مصرے اور میں گیا آپ کی دعاؤں کے سائے کے تلے۔ موسیٰ پیچھے ہٹے، عیسیٰ آگے بڑھے، مولا کے جھولے کو سجدہ سلام یا علی مدد کر کے عیسیٰ آواز دے کے کہتے ہیں اے چشم عنایات میں بینائی کے معبود۔ آخری 6 مصرے، ہر ایک مصرے پہ بڑی توجہ۔ موسیٰ کہتے ہیں اے چشم عنایات میں بینائی کے معبود، اے عالم موجود میں رانائی کے معبود، اے معرفت فیصلہ آرائی کے معبود۔ چوتھا مصرع بہت ہی بڑا خوبصورت ہے، معرفت فیصلہ آرائی کے معبود، اے چشم عنایات میں بینائی کے معبود، اے عالم موجود میں رانائی کے معبود، اے معرفت فیصلہ آرائی کے معبود۔ عیسیٰ آواز دے کے کہتے ہیں اپنی ہی عطا کردہ مسیحائی کے معبود۔ زندہ باد رہے، اپنی ہی عطا کردہ مسیحائی کے معبود۔ آخری 2 مصر، ان 2 مصروں پہ جس کی آواز بچ جائے پھر اس کی بچی ہوئی آواز جانے اور آوازوں کی قوت عطا کرنے والے ابو طالب بادشاہ کے بیٹے جانے۔ عیسیٰ آواز دے کے کہتے ہیں اپنی ہی عطا کردہ مسیحائی کے معبود، اپنی ہی عطا کردہ مسیحائی کے معبود۔ عیسیٰ کہتے ہیں مولا آغاز سے توحید کا تو خامل خود تھا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا تو وہ تو تھا۔ بولو بولو علی لا